تاریخ میں ایسے فاتح گزرے ہیں جو مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں، جنہیں نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ مشہور شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ انہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ یہ جانی پہچانی شخصیت کوئی اور نہیں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، عراق، حجاز، یمن پر حکومت کی۔ یہ بہت زیادہ بہادر اور خوش اخلاق اور سخاوت میں بھی بہت زیادہ مشہور تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے۔ آپ ابتدا میں سلطان نور الدین زنگی کے فوجی دستے میں فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں بھی شامل تھے اور اس فوج کے سپہ سالار آپ کے چچا تھے۔ جب مصر فتح ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ آپ اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی سے بھی بازی لے گئے۔ عیسائی فوج کے حاکم رینالڈ نے مدینہ منورہ پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی اطلاع مل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کیے اور رینالڈ کا تعاقب کرنے لگے اور اسے حطین میں جا کر پکڑ لیا اور اس کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا، اس کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور رینالڈ کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کیا۔ اس جنگ میں جو عیسائی قیدی بنا لیے گئے تھے، سلطان نے ان کے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کیا۔ اسی اچھے سلوک کی وجہ سے آج بھی عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کی عزت کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں سے سلوک اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح سے محفوظ ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروایا اور نور الدین کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا، اور نور الدین کی خواہش بھی پوری ہوئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا منبر مسجد اقصیٰ میں رکھا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس حاصل کرنے کے بعد کسی بھی قسم کا ظلم کسی بھی اقلیت پر نہیں کرا جو اس سے پہلے لوگ کرتے آئے تھے۔ بیت المقدس پہ قبضے کے بعد سلطان صلاح الدین نے ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ بیت المقدس حاصل کرنے کے بعد یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں بہت عرصے سے قائم تھی، اور سارا فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بیت المقدس اتنے عرصے تک مسلمانوں کے پاس رہنا مسلمانوں کی ایک عظیم فتح تھی، اور یہ فتح ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے ملی تھی۔ فتح ملنے کے بعد سلطان نے عیسائیوں کو بھی بیت المقدس کی زیارت سے کبھی بھی نہیں روکا، بلکہ زیارت کے لیے آنے والے زائرین کے لیے ایسا اقدامات کیے جس سے وہ آرام سے زیارت کر سکیں۔ ان کا یہ عمل عیسائیوں کو بہت پسند آیا اور عیسائیوں نے ہر جگہ جا کے ان کی تعریفیں کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب تک زندہ رہے انہوں نے مسلمانوں کو متحد کر کے رکھا۔ غیر مسلم نہ صرف آپ سے ڈرتے تھے بلکہ آپ کی عزت بھی کرتے تھے۔ سلطان کا مشہور قول ہے، اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فحاشی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوان بھی فحاشی سے دور رہیں۔ سلطان صلاح الدین
ایوبی اپنی رعایا میں محترم اور مقبول تھے۔ انہیں بہادری کا نمونہ مانا جاتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی بلا وجہ سختی کا اظہار نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین کا نام آج بھی اسلامی دنیا میں احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح صلیبی جنگوں میں غیر مسلموں کو شکست دی تھی۔ ان کی تاریخ صلیبی جنگیں آج بھی یاد رکھی جاتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اطمینان ہو گیا کہ یروشلم اب مضبوط اور مستحکم ہو چکا ہے تو انہوں نے اطمینان سے دمشق کی طرف ہجرت کی۔ دمشق کے لوگوں نے ان کا دھوم دھام سے استقبال کیا۔ وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ شدید بیمار پڑ گئے۔ بالآخر یہ عظیم لیڈر 55 برس کی عمر میں مسلمانوں سے جدا ہو گئے۔ 55 برس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مسلمان ان کے غم میں صدمے سے نڈال ہو گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین کی بے مثال خدمتوں کو مسلمان کسی طرح بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انہیں آج بھی ہم عزت اور احترام کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ آج فلسطین جس حال میں ہے، انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمراں کی ضرورت ہے جو آئے اور فلسطین کو ظالموں سے نجات دلائے۔ فلسطین سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکار رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا حکمراں پیدا کر دے جو فلسطین کو ظالموں سے نجات دلائے۔